صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. بیٹا یہ ٹیک چھوڑ دیں، اب جمعے کے لیے آتے ہیں ٹیک چھوڑ کے بیٹھا کریں، جائز نہیں ہے ایسے بیٹھنا. کتاب و سنت کا دائی روح زمین بہت وسیع ہے، آج تک کوئی انسان اس کی انتہا تلاش نہیں کر سکا. اس زمین کے علاوہ اور کتنے جہان ہیں اور ہر جہان میں کیا کیا موجود ہے اللہ ہی جانتا ہے. قرآن مجید میں صراحتاً اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمانوں کی گنتی بیان کی ہے. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے 7 آسمان بنائے. یہ قرآن مجید ہے. اور سورہ طلاق میں ہے وَالْأَرْضُ مِثْلَهُنَّ، زمینیں بھی اتنی ہی ہیں جتنے آسمان ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں زمینوں کی گنتی بھی موجود ہے. لو ان السماوات السبع والارضین السبع، آسمان 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں. اب 7 آسمانوں پہ کیا کچھ ہے یہ اللہ کے علم میں ہے، ہمیں بہت کم بتایا گیا. اس زمین پر ہم ہیں، جنات ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، بہت ساری ہیں جو ہمارے حیطہ عقل و ادراک سے ماورا ہیں. اور باقی 6 زمینوں پہ کیا کچھ ہے اللہ ہی کے علم میں. یہ سارا سب کچھ ایک کلمے کے لیے بنایا گیا ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ ایک کلمہ مبارکہ، کلمہ طیبہ، کلمہ توحید. امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ہی قائمۃ السماء والارض، آسمان و زمین قائم اس کلمے کے لیے ہے. اگر یہ کلمہ نہ ہو تو آسمان و زمین کے قائم رہنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. ہم لوگ دنیا میں اپنے اپنے حصے کی زندگی کے ماہ و سال، اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں، فللہ الحمد. اللہ جلال والاکرام نے ہمیں کفر و شرک کی نجاست سے پاک رکھا ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں، روئے زمین پہ ذلت اور ضلالت کفر اور شرک سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، اور عزت اور علم توحید سے بڑھ کے اور کوئی نہیں. ہمیں پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم اس کلمے کی آبیاری کریں. میری جوانی، میری صلاحیت، یہ ممبر و محراب، یہ مسجد و مدرسہ، آپ کا گھر اور مارکیٹ، آپ کی زندگی، اولاد اور والدین، آپ کے زندگی کے سنے شعور کے پہلے لمحے سے لے کر قبر کی دیوار تک، واللہ آپ کی زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آبیاری کریں. اگر کوئی جہت اور ہے، مقصد کچھ اور ہے، ہماری ترجیح اس کلمے سے بڑھ کے کچھ اور ہے، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے ہم نے نہ وحشیت مسلمان اپنا منصب سمجھا،
نہ بحیثیت انسان اپنی ذمہ داری کا احساس کیا۔ ہماری زندگی کا مرکز و محور یہ کلمہ ہے۔ میں خود اللہ ذو الجلال والاکرام سے کتنا واقف ہوں، میرے رب کے مجھ پہ کیا حقوق ہیں، میری کیا ذمہ داریاں ہیں، میں ان کی بجا آوری کے لیے کتنی محنت کرتا ہوں۔ میں نے اپنے رب کو پہچان لیا، اب میں اللہ کے بندوں کو اس سے متعارف کروانے کے لیے، اس سے ملوانے کے لیے کتنی کوشش کرتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں میری زندگی میں جو غیر کے سامنے سرمسجود ہوتے تھے، اور میری دعوت کی وجہ سے آج وہ ایک وحدہ اللہ شریک کے سامنے جھکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بھرپور، بڑی ایکٹیو، متحرک اور مسائل زندگی بسر کی، لیکن میرے عزیز بھائیوں، کبھی تنہائی کے لمحوں میں اللہ توفیق دے تو اس پہ غور ضرور کیجئے گا۔ اللہ کی مخلوق میں سید الانبیاء سے زیادہ فضیلت والا کوئی نہیں آیا، نہیں آئے گا۔ رشتوں کو نبھانے میں، تعلقات بنانے میں، محبتیں استوار کرنے میں، حقوق کی ادائیگی میں، اللہ کی قسم ساری کائنات مل جائے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کرتی۔ رشتے ٹوٹے بھی، رشتے بنے بھی، بنیاد کیا رہی؟ لا الہ الا اللہ۔ پرانی برادریاں ٹوٹ گئی، نئے خاندان تشکیل دیے گئے، وہ محبتیں، وہ الفتیں جو نبی علیہ السلام کی فطرت میں اللہ نے ودیت کر دی تھی، وہ جوش مارتی رہی، آنسو بہتے رہے، لیکن انہیں رشتہ دار قرار نہیں دیا گیا۔ حقیقی چچا کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرنے کی وجہ سے جہنم کی طرف جاتے ہوئے اللہ کے نبی نے دیکھا انہیں، ان کے لیے بڑی محنت کی، آخری دموں تک انہیں اصرار کرتے رہے، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ ہاں، خون جوش مارتا تھا، وہ جو فطرت کی محبت ہے وہ ابال کھاتی تھی، لیکن رشتہ ابو لہب سے نہیں رہا، رشتہ ابو طالب سے برقرار نہیں رہا، رشتہ عتبہ شیبہ سے، ولید سے، ربیعہ سے، بڑے بڑے سرداروں سے نہیں رہا، رشتہ بلال سے استوار ہوا ہے، رشتہ زید بن حارثہ سے بنا ہے، رشتہ روما سے آنے والے سہیل سے بنا ہے، رشتہ یمن سے آنے والے ابو ہریرہ سے بنا ہے، وہ خاندانی نجیب الطرفین سردار جو خون کا رشتہ دار تھے، لا الہ الا اللہ کے انکار کی وجہ سے دشمن ٹھہرے، اور جن کی کوئی اوقات نہیں تھی روئے زمین پہ، لا الہ الا اللہ کے اقرار کی وجہ سے محمد رسول اللہ کے بھائی اور صحابی بنے۔ ہمیں سبق دیا ہے، آپ نے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اب تیری زندگی کا سب سے بڑا مرکز و محور، تیری زندگی کی سب سے بڑی ترجیح یہ کلمہ ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کو بات اچھی لگے تو بھی کہوں گا، نہ اچھی لگے تو بھی کہوں گا، انسانی زندگی میں، مسلمان کی زندگی میں جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سے بڑھ کے کوئی چیز آ جائے، وہ بندہ مشرک ہے۔ ہم تکڑیاں لے کے پھرتے ہیں نا، لوگوں کے ایمان تولتے ہیں، اپنے ایمان کا وزن کیجئے، یہ میزان اور کسوٹی ہے۔ تیرے لیے اسلام اہم ہے، تیرے لیے عقیدہ توحید اہم ہے، یا دنیا کے یہ جھوٹے رشتے جو تجھے فطروں میں مبتلا کرتے ہیں یہ اہم ہے؟ تیرے لیے اللہ کے دین کی محبت اہم ہے، یا دنیا کا مال و منال اہم ہے؟ اگر کہیں کسی مرحلے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بے وزن ہو جائے اور تیرے ترازو اور میزان میں اس کے علاوہ کوئی اور چیز وزنی قرار پائے، تو یاد رکھ
اس تکڑی کو اپنے ضمیر کے میزان میں ذرا تول، دوسروں کے ایمان ناپنے کی بجائے اپنا ایمان ناپ، تو کہاں کھڑا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید میں اس کلمے کی، اس عقیدے کی وضاحت کرتے ہیں. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. یہ کلمہ جسے آج رجعت پسندی کہہ کر کچھ فحشا عورتیں اور بے حیا مرد کافروں سے، غیر مسلموں سے پیسے لے لے کے اس وطن عزیز پاکستان کے چوکوں چراہوں پر شور کرنے والے، اللہ فرماتے ہیں یہ کلمہ طیبہ کا شجرۃ طیبہ، یہ ایک کلمہ نہیں ہے. انسانوں تمہیں سمجھانے کے لیے اللہ کہتے ہیں یہ ایک پاکیزہ درخت ہے. اللہ وہ درخت کیا کرتا ہے؟ فرمایا اصلها ثابت وفرعها فی السماء. یہ اتنا عظیم الشان کلمہ ہے جس کی جڑیں زمینوں میں بہت گہری ہیں اور جس کی شاخیں آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں. تم کیا سمجھتے ہو یہ دو چار نعرے لگا کے، گالیاں دے کے اہل ایمان کے دلوں سے کلمے کی محبت کو کھرچ دو گے؟ تم کیا تصور کیے بیٹھے ہو؟ این جی او سے فنڈز لینے کے لیے شعائر اسلام کی توہین کا ارتکاب کر کے تم اللہ ذوالجلال والاکرام کے اس دین کے سرسبز و شاداب پودے کو گھنا دو گے؟ بہت طوفان اٹھتے رہے، مخالفتیں بہت ہوتی رہی. اللہ اس کلمے کی چاشنی ہمیں عطا کر دے. اللہ کی قسم یہ تاریخ ہے میرے آپ کے آبا کی. پتھر سہ کر لا الہ الا اللہ کے نعرے لگانا، سوریوں پہ لٹک کے محمد الرسول اللہ کی عظمت کے ترانے پڑھنا، ایک دو کی بات نہیں، اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے ایک ایک مرکز پر، ایک ایک پوائنٹ پر دسیوں لاشیں تڑپے مسلمانوں کے. اصلها ثابت. جس نے سمجھ کے یہ کلمہ پڑھ لیا، جس نے اپنی زندگی کا مرکز و محور اس کلمے کو بنا لیا، اس کی جڑیں زمینوں سے گہری، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں کو چھونے والی. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. یہ دیتا ہے وہ پاکیزہ درخت کلمہ طیبہ، یہ اپنے ماننے والوں کو رزق دیتا ہے، کھانے کا سامان دیتا ہے. مسلمان تو قسمہ کرسی میں ہے، مسلمان تو ظلم و ستم میں ہے. ہاں ہے، یہ سچی بات یہ ہے یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، وگرنہ جو کلمے کے ساتھ مخلص ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کا وعدہ ہے ہر طرف سے کلمہ اس کے لیے رزق کا اہتمام کرتا ہے. رزق اب جا کے تسبیح شروع کر دینا. مولوی صاحب نے کہا تھا کلمہ پڑھنے سے رزق ملتا ہے، مجھے تو جتنا پرافٹ کل ہوا تھا آج اس سے کم ہوا ہے. اس رزق سے یہ مراد نہیں ہے، تیرے اندر اطمینان پیدا ہوتا ہے، قناعت کی دولت پیدا ہوتی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے وعدوں پر یقین پیدا ہوتا ہے. یقین. رمضان آنے والا ہے، اللہ ہمیں زندگی دے اور توفیق دے اس سے فائدہ اٹھانے کی. صبح روزہ رکھتے ہیں، شام کو جا کے افطار کرتے ہیں. کس بنیاد پہ؟ یقین ہوتا ہے نا، اعتماد ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں جنت ہے.
اس مشقت کے نتیجے میں نعمتیں ہیں. دنیا میں کچھ ملتا ہے نہیں ملتا اس سے غرض نہیں. تؤتی اکلہ کل حین بإذن ربها. تیرے اندر وہ اطمینان پیدا ہوتا ہے, وہ حوصلہ اور یقین پیدا ہوتا ہے جو کائنات کی ہر باطل قوت کے سامنے تجھے سینہ صبر کرتا ہے اور تو اس اعتماد کے ساتھ چلتا ہے. اور میں دنیا میں کٹ گیا تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی جنت ہے, زندہ رہا تو اس دین کے غلبے کے لیے محنت ہے. میں بطور خاص آج توجہ دلانا چاہوں گا, سیلیبریشن ہوتی ہے ہر سال یوم پاکستان 23 مارچ 1940. آج کے اقبال پارک مینار پاکستان یادگار پلاٹ میں ایک جلسہ ہوا تھا جہاں آپ کے میرے بڑے موجود تھے. ایک نعرہ لگا تھا, اس بر صغیر کے ایک خطے کو اسلامی مملکت کی شکل دی جائے گی جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ استوار ہوگی. یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے بنا, روئے زمین پہ تشکیل پانے والا یہ دوسرا ملک ہے جو اس عظیم الشان کلمے کی بنیاد پہ تشکیل دیا گیا. اور قسم رب الجلال والاکرام کی, سید الانبیاء مکہ سے آئے, یثرب کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سلطنت قرار دیا. اور پھر ایک ایسا وقت آیا, فرمایا الان نغزوہم ولا یغزوننا. ساری دنیا مدینہ کے مٹانے کے در پہ تھی, اللہ ذوالجلال والاکرام نے سب کو رسوا کر دیا, ناکام کر دیا, اور فرمایا کائنات کے لوگوں سنو, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ملک ہے. اب کوئی ملک مدینہ کی طرف فوج کشی نہیں کرے گا, لشکر مدینہ سے نکلیں گے, دنیا کو تاراج کریں گے. محبت, مودت, اخوت, اخلاقی معیارات, سیاست کے وہ طریقے, معاش کے وہ اصول, وہ ویلیوز, اللہ کی قسم تاریخ انسانی میں جن کا کوئی تصور نہیں. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کی سلطنت مدینہ منورہ جو بیماریوں کی جگہ تھی, جو پریشانیوں کی جگہ تھی, اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کی, اللہ نے اسے پاکیزہ بنا دیا, مدینہ کو طیب کر دیا, اسے اللہ کے نبی کے لیے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے محبوب بنا دیا. اللہ ذوالجلال والاکرام کے نبی نے اس چھوٹے سے خطے میں ان ساری چیزوں کا عملاً مظاہرہ کر کے دکھایا, دنیا کو بتایا. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محض کلمہ نہیں. آپ حرام کی کمائی سے 1.5-2 کروڑ کی بلڈنگ بنا کے اس کی پیشانی پہ لکھ دیں, بس اس کا مصرف اتنا نہیں ہے. یہ ایک دستور اور قانون ہے, یہ طرز زندگی ہے, یہ انسانوں کی فلاح کا ضامن ہے. شرط یہ ہے اسے اختیار کرو, اپنے آپ کو اس کے سپرد کرو, تابع کرو. جو اس کی حیثیت اور مقام ہے وہ اسے دو, اور وہ کیا ہے, اب تیری زندگی میں کوئی پرسنل لا نہیں, کوئی پرسنل تھنکنگ نہیں, کوئی تیری ذاتی ترجیح نہیں, کوئی اوقات, حیثیت, برادری, سیاست, معاش کی نہیں. لا الہ الا اللہ محمد کتاب و سنت کا دائی اسے یہ مقام دو, پھر دیکھو وہ برکتیں اور رحمتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا عدی, اگر تیری زندگی لمبی ہوئی تو تو دیکھے گا ہیرا سے چلنے والی ایک عورت آئے گی, حسن و جمال سے مرصع ہوگی, زیب و زینت کے سارے ذرائع اس کے پاس ہوں گے, زیورات سے لدی ہوئی ہوگی, تنہا وہاں سے آئے گی, بیت اللہ کا طواف کر کے واپس جائے گی, سوائے اللہ ذوالجلال والاکرام کے اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا. اور ابھی کہتے ہیں میں نے دیکھا, میں نے اپنی زندگی میں وہ منظر دیکھا, ایک جوان عورت ہیرا سے اتنی لمبی مسافت سینکڑوں میل دور سے چلی اور بیت اللہ کا طواف کر کے واپس پلٹی, سوائے اللہ ذوالجلال والاکرام کے سے کسی کا خوف نہیں. عدی
اگر تیری زندگی لمبی ہوئی تو تو دیکھے گا اللہ ذو الجلال والاکرام مال کی اتنی فراوانی کر دے گا. مہنگائی کا رونا روتے ہیں، پھر بھاگتے ہیں فلاں ملک سے کوئی قوانین لے کے آئیں، فلاں کنٹری سے اس کے معاشی قاعدے ضابطے لے کے آئیں، وہاں سے کوئی لمبی چوڑی یونیورسٹیاں نہیں تھیں، کوئی اکنامک ایکسپرٹس نہیں تھے، آسمان سے وحی آتی تھی، قانون تشکیل پا رہا تھا. عدی اگر اللہ نے تجھے زندگی دی تو تو دیکھے گا اللہ مال اتنا عطا کرے گا ساری سلطنت میں ہر بندہ زکات دینے والا ہوگا، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور عدی کہتے ہیں میں نے دیکھا. اور تیسری بشارت آپ نے دی، عدی تو دیکھے گا، اگر تو زندہ رہا تو تو دیکھے گا. آج جو بڑے بڑے بدماش ہیں نا دنیا میں، جو ڈکٹیٹ کرتے ہیں انسانوں کو، جو سجدہ کرواتے ہیں اپنے سامنے، جو لوگوں کی زمینیں نیاز جھکاتے ہیں اپنے قدموں پر، اپنے آپ کو رب بنا کے پیش کرتے ہیں، یہ کیسر و کسرا. فرمایا عدی اگر اللہ نے تجھے زندگی دراز کر دی تو تو دیکھے گا ان کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر کیے جائیں گے، تمہارے گھوڑے ان کے ایوانوں کو روندیں گے. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اللہ اکبر کنگن، یہ داستان بڑی لمبی اور دلگداز ہے. فرمایا سراقہ کو بلاؤ. بلایا گیا، امیر المومنین حاضر ہوں. فرمایا یہ کسرا فارس کے کنگن ہیں، یہ ذرا پہن کے دکھاؤ کیسے لگتے ہیں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا تھا جب رات کی تاریکیوں میں اہل مکہ نے مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا. دو ہی بندے تھے اللہ کی زمین پر، ایک اللہ کے نبی تھے، ایک نبی کے سچے دوست صدیق اکبر عتیق من النار رضی اللہ عنہ تھے. اور جا رہے تھے سراقہ بن مالک بن جوشم، وہ 100 اونٹ کے انعام کے لالچ میں پیچھے بھاگتا ہے، سرور کونین کی گرفتاری کے لیے جاتا ہے. داستان لمبی ہے، گھوڑا دھسا، سواری گری، معافی مانگی، پھر سے اٹھا، پھر جسارت کی، یہ واقعہ ہوتا رہا حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو حق تسلیم کیا، اسلام بہت بعد میں قبول کیا. حضور میرے لیے امان نامہ لکھ دیجئے. فرمایا سراقہ آج اللہ کے نبی کی گرفتاری کے لیے آئے ہو، آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے 100 اونٹوں کے لالچ میں اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے لیے نکلے ہو. سنو وہ کیا کیفیت ہوگی جب تیری کلائیوں میں کسرا فارس سے آئے ہوئے کنگن پہنائے جائیں گے. نبوت کا مشاہدہ کر چکا تھا، صداقت کو آنکھوں سے دیکھ چکا تھا. حضور امان نامہ لکھ دیجئے. ابو بکر لکھ لو. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سراقہ یہ کسرا کے کنگن آئے ہیں، ذرا پہن کے دکھاؤ تیری کلائیوں میں کیسے لگتے ہیں. اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتے ہیں سوالے تو کتنا عظیم ہے. ہم عرب کے بدو اور مالک کا بیٹا سراقہ جسے روئے زمین پہ جانتا کوئی نہیں تھا، اسلام کی وجہ سے یہ عزت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے یہ عظمت کہ آج دنیا کے سب سے بڑے فرعون اور اپنے آپ کو رب کہلانے والے اللہ کے سب سے بڑے باغی کسرا فارس کے کنگن سراقہ کی کلائیوں میں. توتی اکلہا کل حین سنت کا دائی بیت الحکمہ. وہ عرب کے ساربان اور صحرا نشین، وہ بے آب و گیا وادیوں میں جانور چرا چرا کے گزارا کرنے والے، وہ تہذیب و تمدن کی ان روحانیوں سے ناآشنا زندگی گزارنے والے، جدید دنیا کی آسائشوں سے محروم رہنے والے، لوٹنا مارنا قتل و غارت کرنا، ٹرائبل لائف، قبائلی زندگی، وہ اچھٹ پن،
بدوی، اللہ کی قسم کوئی بڑی یونیورسٹی نہیں تھی ان کے پاس، ایک سبق تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھتے گئے، تہذیبوں کے شناور بنے اور روئے زمین کے لیے، روئے زمین پہ بسنے والے انسانوں کے لیے روشنی کے مینار قرار دیے گئے۔ یہ وہ سرزمین تھی، یمن کے شاہ اٹھتے تھے، انہیں غلام بناتے تھے، مصر کے مکوکش آتے تھے، ان کی بہو بیٹیوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، فارس کے کسرا اکاسرا آتے تھے، ان کی اموال چھین کے لے جاتے تھے، روئے زمین پہ کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ اور کیا عجب نظارہ ہے جب قادسیہ کے مقام پر قعقاع بن مغیرہ بن شعبہ اور رستم جو عساکر کسرا کا سپہ سالار اعظم ہے اس کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ تانے مارتا ہے، او مغیرہ تو میرے ساتھ لڑنے آیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے؟ بکریوں کے چرواہے، اونٹوں کے پیچھے بھاگنے والے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے، بہو بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کرنے والے، تم روئے زمین کے ذلیل ترین لوگ آج تم میرے ساتھ لڑنے آئے ہو۔ مغیرہ کہتے ہیں رستم اللہ کی قسم تو نے جو کہا سچ کہا، ہم ایسے ہی تھے لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے اللہ نے عزت دار بنا دیا ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، یہ قومیں بناتا ہے، یہ خاندان تشکیل دیتا ہے، یہ کلمہ وحدت پیدا کرتا ہے، یہ کلمہ جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، جن سے کوئی رشتہ نہیں تھا انہیں ایک دسترخوان پہ اکٹھا کر دیا، جو صدیوں کے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ کے نبی منبر پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں ہم نے فلاں کا خون معاف کیا کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ہم نے فلاں کا سود چھوڑ دیا اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ وہ برسوں کی صدیوں کی لڑائیاں محمد اپنے قدموں سے رون رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی عملداری میں یہ جاہلیت نہیں پنپتی؟ کیا تھی آپ کی حیثیت، کیا تھی؟ وہ تو عرب کا معاشرہ ہے، 1450 سال پرانی باتیں ہیں، ہاں اللہ کی قسم یہ تیری تاریخ ہے، یہ تیری بنیاد ہے، تو یہاں سے مسلمان بنا، تو نے یہاں سے جینے کا ڈھنگ سیکھا، اس کلمے کی وجہ سے اللہ نے تجھے عزت عطا کی، اس کلمے کی وجہ سے تیری دنیا بابرکت ہے، اس کلمے کی وجہ سے اللہ جنت عطا کرے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ فرماتے ہیں ہم ثابت قدم رکھتے ہیں اس کلمے کی وجہ سے دنیا میں، اور ثابت قدم رکھیں گے اسی کلمے کی وجہ سے آخرت میں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر لیتے، قبر برابر ہوتی، فرمایا صلو لہ التثبیت، اس کے لیے اللہ الجلال والاکرام سے ثابت قدمی کی دعا کرو، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اس کا حساب و کتاب شروع ہو گیا ہے۔ اور پھر دعا کیا فرماتے؟ اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اللہ اسے لا الہ الا اللہ کے ساتھ ثابت قدم رکھ۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ قبر میں ثابت قدمی کی دلیل ہے۔ یہ کلمہ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹکڑا لا الہ الا اللہ کا فطاشت السجلات وثقلت البطاقہ، 99 رجسٹر برائیوں کے بھرے ہوئے بے وزن ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ اگر یہ اخلاص دل سے کہا گیا ہے تو یہ وزنی قرار پائے گا، اور اس کلمے کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور دنیا میں اللہ اکبر، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ دنیا میں اس کلمے کے ساتھ بندے کو ثابت قدمی دیتا ہے، شرط یہ ہے اخلاص ہو۔ کیسی ثابت قدمی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی لا الہ الا اللہ کو کبھی نہ چھوڑنا، سنت کا دائی بیت آزادیوں کے نام پہ، حقوق کے نام پہ، این جی اوز کے ہتھے چڑھ کے بے حیائی کے بازار گرم کرنے کے لیے یہ نعرے مت لگاتی پھرنا، ہمیں آزادی چاہیے، پرائم منسٹر سے آزادی، ملک پاکستان کے آئین سے آزادی، والدین کی پابندیوں سے آزادی،
حتیٰ کہ محمد رسول اللہ سے آزادی، اللہ سے آزادی، جو دین سے آزادی مانگے وہ سوائے وحشت کی اور کچھ نہیں مانگتا، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے آزادی مانگے وہ سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں مانگتا۔ فرمایا لو ان السماوات السبع والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ رجحت بہن لا الہ الا اللہ، اپنے آپ کو پابند بناؤ لا الہ الا اللہ کا، اس وطن کی بنیاد کا، دستور پاکستان کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جسے آپ عرف میں نظریہ پاکستان کہتے ہیں، اہل علم کی اصطلاح میں اسے عقیدہ کہا جاتا ہے، اسے منہج اور منشور کہا جاتا ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ایک ملک بن گیا، اللہ کی قسم زمین عزت دار ہو گئی، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے لوگ عزت دار ہو گئے، اس کلمے کو اپنے ملک کی اساس قرار دینے کی وجہ سے، اور یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ نہ بنتا، لا الہ الا اللہ کو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری دنیا لا الہ الا اللہ کے لیے بنائی گئی ہے۔ فرمایا ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں ہو، لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو، رجحت بہن لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ اتنا بابرکت ہے، اتنا وزنی ہے، اتنا عزت والا ہے، اتنا طاقتور ہے، یہ جھک جائے گا، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اٹھ جائیں گے۔ اور مجھے تعجب ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں شاید احساس نہیں ہوتا۔ اور میرے بھائیوں، تمہیں اپنی اصل سے دور لے جانے کے لیے چند زر خرید غلامانہ ذہنیت رکھنے والے یہ مرد و خواتین جو پلے کارڈز اٹھا کے آتے ہیں اور محمد رسول اللہ کے دین سے آزادیوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام سے آزادی چاہتے ہیں، یہ بے عقل نہیں جانتے، اور رب کی زمین پہ رہ کر رب سے آزادی، اس کے آسمان کی چھت کے نیچے رہ کر اس سے آزادی۔ جاؤ کوئی ایسی زمین تلاش کرو جو رب کی بنائی ہوئی نہ ہو، کوئی ایسے آسمان کی چھت تلاش کرو جو رب کی بنائی ہوئی نہ ہو، وہاں آزادیوں سے رہ لیا کرو۔ اور ڈائریکٹ حملہ سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر، اور ہاتھ ڈالتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ردائے حرمت پر، اور ہماری جہالت اور بے عقلی یہ ہے، لوگ سوال کرتے ہیں یہ واقعی ایسا ہے؟ 9 سال کی عمر کی بچی کے ساتھ 55 سال کے بوڑھے نے شادی کر لی؟ اللہ اکبر۔ واللہ ہے، میں نے کہا اور میں برسر منبر کہہ رہا ہوں، اور مسلمانوں اس قسم کے سوالات اگر تمہیں اپنے نبی کے متعلق پیدا ہوتے ہیں تو اس سے بہتر تھا کہ تم ڈوب کے مر چکے ہوتے۔ 9 سال کی بچی 55 سال کا بوڑھا، والعیاذ باللہ۔ سیدہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عائشہ اللہ نے آسمان سے ریشم کے کپڑوں پہ لپیٹ کے تیری تصویر خواب کی صورت میں مجھے دکھائی، میں نے تیرے چہرے سے کپڑا اٹھایا تو دیکھا، اور مجھے بتایا گیا حضور یہ آپ کی ہونے والی اہلیہ ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس 9 سال کی بچی کے ساتھ 50 سال کے نبی کا نکاح آسمان کے رب کے حکم پہ ہوا۔ عمروں کے تفاوت، یہ تماشے آپ کی دنیا میں روزانہ نہیں ہوتے۔ نبی واللہ ہے انہیں کسی عام انسان کے برابر تولنا یہ تصور ہی نہیں۔ یہ جو آزادی مانگنے والے لوگ ہیں، یہ جو سوالات اٹھانے والے ہیں، کیا ان کی دنیا میں یہ تماشے نہیں ہوتے؟
پیسے کے لالچ میں 16 سال کی بچی کو 70 سالہ بوڑھے سے بیاہ دیا گیا جو گھرداری نبھانے کے قابل بھی نہیں. چلے وہ تو پھر بھی نکاح کیا. ارے کتنی آبرو باختہ عورتیں ہیں جو بغیر باپ کے بچے پیدا کر رہی ہیں, جو بغیر خامند کے نکاح کے بچے پیدا کر رہی ہیں. اس پہ کبھی کسی نے سوال اٹھایا؟ اللہ اکبر. ساری دنیا اللہ کی قسم انکار کرے, ساری دنیا انکار کرے, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کوئی بات ارشاد فرما دیں, ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے, اللہ کے نبی غلط نہیں ہو سکتے. جھگڑا چل رہا تھا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بات یوں ہے. فریق مخالف کہتا ہے نہیں یوں ہے. وہ کہتا ہے گواہ لائیں, گواہ ہے کوئی نہیں. سیدنا خزیمہ رضی اللہ عنہ موجود ہے. حضور میں گواہ ہوں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہوا تھا, جیسے یہ کہہ رہا ویسے نہیں ہوا تھا. اب کیس اللہ کے نبی گواہی کی بنیاد پہ جیت کے وہ ہار گیا, وہ جھوٹ بول رہا تھا. حضور سچے ہیں, حضور کبھی غلط بولتے نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے بعد میں پوچھا خزیمہ تو نے کس بنیاد پہ گواہی دی, تو تو جب واقعہ ہوا وہاں تھا نہیں. فرمایا حضور آپ کہہ دیں اور میں مانوں گا, آپ کا سن کے اگر میں نہ مانا تو پھر میرا ایمان کا ایمان کیا ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بندے کی گواہی ایک کے برابر ہے, میرے اس صحابی کی گواہی 2 کے برابر ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے آسمان سے عائشہ کی تصویر دکھائی گئی رضی اللہ عنہ. میں نے نقاب اٹھایا تو صدیق کی بیٹی حضور یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, اچھا اگر ایسا ہے تو پھر جو اللہ کرے گا بہتری کرے گا. آپ اس پہ سوال. اللہ اکبر کبیرہ. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, صحیح بخاری میں حدیث ہے, فرمایا یا عائش, احترام کے ساتھ محبت کے ساتھ اہلیہ کا نام لیا ہے. جی حضور میں حاضر ہوں. فرمایا ھذا جبریل یقریک السلام, جبریل آئے تھے تجھے سلام کہہ رہے تھے. اس کی دستار عزت میں انگشت نمائی, اسے موضوع بحث بنانا. جن کے نکاح اللہ نے آسمان سے تجویز کیا, جنہیں آسمان سے جبریل علیہ السلام سلام آ کے عرض کرتے ہیں, اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنو اللہ ذو الجلال والاکرام نے مجھے جتنی بھی ازواج عطا کی ہیں, یہ عزت اور شرف اللہ نے صدیق کی بیٹی صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو عطا کیا. میں اس کے بستر پہ ہوتا ہوں, آسمان سے جبریل وحی لے کے آتے ہیں. مسئلہ کیا ہے, یہ آزادیوں کے نعرے کیوں لگتے ہیں؟ اس ملک کی اساس کو کھوکھلا کرنا ہے, منبر و محراب سے اٹھنے والی آواز کو دبانا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا پسند نہیں ہے. میڈیا چینلز, موبائل ایپس, سارا کچھ, اور اب یہ کرائے کی آنٹیاں مندروں پہ بتوں کے سامنے جا کے چراغاں کرنے والی, غیر اللہ کے سامنے سربسجود ہونے والی, وہ اس وطن کی اساس کو مٹانا چاہتی ہے جس کے لیے آپ نے خون دیا تھا, جس کے لیے آپ کے بڑوں نے قربانیاں دی تھی. یہ پاکستان ڈے پہ سیلیبریشن, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں یاد دلوانا چاہتا ہوں, سوچا کرو آپ کہاں سے آئے, جب پاکستان بنا آپ کی عمر کتنی تھی, آپ کے والد محترم کتنی عمر کے تھے, امرتسر سے, لدھیانہ سے, فیروز پور گرداسپور سے, بٹالہ امبالہ سے, دہلی مدراس سے, آپ کہاں سے آئے تھے, کیوں آئے تھے؟ جاگیروں کے لیے نہیں آئے تھے, کاروباروں کے لیے نہیں آئے تھے, کھیتوں کھلیان کوٹھی بلڈنگ بنگلے کے لیے نہیں آئے تھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے آئے تھے. اور چیچا وطنی کے بھائیوں, اللہ کی قسم یہ ایک آخری حل ہے آپ کے پاس. آپ کے معاشی مفادات
زیادہ دیر تک آپ کو نہیں جوڑ سکیں گے. آپ کے خون کے رشتے زیادہ دیر تک آپ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. آپ کے معاشرے کی اصلاح، آپ کے باہمی تعلقات، آپ کے اس وطن میں امن و امان، آپ کے معاشی سیاسی سلسلوں کا بہتر ہونا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر یہ کلمہ اس پارلیمنٹ کی ٹیبل پہ آ جائے، اسپیکر کی ٹیبل پہ آ جائے، پیشانی سے اترے اور ٹیبل پہ قانون سازی کی بنیاد بنے، اللہ کی قسم آپ کے آپس کے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، آپ کا وطن بھی اوپر اٹھے گا. کیا تھے آپ؟ سندھی، پنجابی، مدراسی، بہاری، پٹنوی، کہاں کہاں کے باسی تھے آپ؟ ایک آواز آپ کے کان میں پڑی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی پاکستان آ سکا نہ آ سکا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن تب کوئی سندھی نہ رہا، کوئی بلوچی نہ رہا، کوئی مہاجر اور پنجابی نہ رہا، سب مسلمان کتاب و بنے تھے، سنت کا اس دائی لیے بیت کہ الحق نعرہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا. کوئی حل نہیں ہے آپ کے پاس. یہ قائد عوام کا منشور ہے، روٹی کپڑا اور مکان، پاؤں کی نوک پہ، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. یہ ہمارا منشور ہے، سب سے پہلے پاکستان، کوئی اوقات نہیں ہے اس کی. یہ ہمارا منشور ہے، اتنی نوکریاں، اتنے گھر، یہ اور وہ اور فلاں اور فلاں. ایک ہی منشور، ایک ہی قانون، ایک نعرہ گونجا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کوئی بڑا بڑا نہ رہا، کوئی چھوٹا چھوٹا نہ رہا، کوئی سندھی بلوچی نہ رہا، کوئی پختون مہاجر نہ رہا، سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سپاہی بن کے میدان میں تھے. اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ وطن عطا کر دیا. آؤ اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ توحید جس کے لیے آسمان و زمین کو بنایا گیا، جس کے لیے مدینے میں سلطنت قائم کی گئی، جس کے لیے پاکستان بنایا گیا، اس کلمے کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مرکز و محور بناؤ. بہت ساری خرابیاں، بہت ساری مشکلات، بہت ساری الجھنیں، اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، بت کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ. آپ کی سب سے بڑی ترجیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہونا چاہیے. اللہ کی قسم یہ جب آپ کی زندگی کی ترجیح بن جائے گی، پھر اللہ ذو الجلال والاکرام آپ کو ایک باعزت قوم بنا دے گا. اور سمجھ لو میری بات، قوم ایک بار آج پھر اس وبائی مرض سے پریشان ہے. باتیں ہوتی ہیں، تبصرے ہوتے ہیں. یہ تیسری لہر ہے، اس میں تو بندہ 2 دن نہیں نکالتا، حملہ ہوتا ہے اور بندہ گیا. پہلی لہر بھی اسی کے حکم پہ آئی ہے اور اسی کے حکم پہ پلٹی تھی، اور تیسری لہر کا خالق و مالک بھی وہی ہے. ہمارا رویہ تو یہ ہے، ہم بے حیائی میں اور اسلامی شعار کی استحضاء میں ہر سال آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تصور تھا کہ لا الہ الا اللہ کے ملک میں، کیپٹل سٹی میں، اسلام آباد میں یہ نعرہ لگے ہمیں آزادی چاہیے محمد رسول اللہ سے بھی اور اللہ ذو الجلال والاکرام سے. نہیں، اپنے آپ کو مخلص بناؤ لا الہ الا اللہ کے ساتھ، اپنے آپ کو خالص کرو اس کلمہ کے ساتھ. یہ دستور زندگی ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. یہ واحد کلمہ ہے جو دنیا میں بھی عزت دار بناتا ہے اور قیامت کے دن جنت میں لے جانے کا باعث ہے. مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثہ. اس کے علاوہ جتنے کلمے ہیں اس کے انکار پر مبنی، اس سے انحراف پر مبنی، اللہ کی بغاوت والے کلمے، جتنے بھی پیسے ہوں، جتنی بھی طاقتیں اور قوتیں ہوں تمہارے پاس، اللہ فرماتے ہیں کشجرۃ خبیثہ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. وہ جیسے اوپر ابری ہوئی مٹی میں اس کی 2-4 جڑیں ہیں، تھوڑی سی ہوا آئے گی اڑا کے رکھ دے گی، برباد کر دے گی، ان کی کوئی حقیقت نہیں. اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں اس کلمے کے ساتھ اخلاص عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.